حیا آنکھیں کھولو پلیز، کیا ہوا تمہیں؟ اوپن یور آئیز۔ وہ ہوش و خروش سے بیگانہ تھی، اس کی سانس بالکل تھم چکا تھا۔ جب بھی یکایک ایک فیصلہ لیتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، اسے CPR دیتا وہ ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا۔ جب بھی کسی نے حیا پر جھکے ہادی کو گریبان سے پکڑ کر دور کیا تھا۔ پیچھے ہٹو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منگوا کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ وہ چلایا، جبکہ وہ بوکھلا گیا تھا۔ بحیثیت ڈاکٹر، وہ تو صرف جان بچا رہا تھا۔ میں اس گھٹیا لڑکی کو دیتا ہوں۔ گھر میں شادیانے بج رہے تھے، کیونکہ آج اس گھر کی لاڈلی بیٹی حیا وجدان عباسی کا نکاح اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے فرحان مجید عباسی کے ساتھ تھا۔ گھر کا ہر فرد ہی خوش و مطمئن نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ سنگار آئینے کے سامنے دلہن بنی بیٹھی کسی اداس بلبل کی مانند لگ رہی تھی۔ اس گھر میں لڑکیوں کی کوئی مرضی نہیں تھی، ان کی خاموشی اور شرم و حیا کو ہی ان کی رضامندی تسلیم کر لیا جاتا تھا، اور حیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، چشمِ بددور، بالکل شہزادی لگ رہی ہے ہماری بیٹی۔ یہ اس کی دادی جہاں آرا بیگم تھی، جو پوتی کی منموہنی صورت دیکھ کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ ماشاءاللہ اماں جان، اللہ نصیب اچھے کرے۔ یہ اس کی تائی فہمیدہ بیگم تھی۔ چلو لڑکیوں، حیا کو نیچے لے آؤ، نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، سرخ دوپٹہ ماتھے تک ڈال کر اب اسے نیچے لے جایا جا رہا تھا، جہاں اس کا تایا زاد اس کا منتظر تھا، کیونکہ وہ اس کی خواہش تھی، اور اس گھر کا لاڈلا کوئی فرمائش کرتا اور دادا حضور پوری نہ کرتے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ عباسی مینشن کی جگمگاہٹیں ہی الگ تھیں، ہر سو خوشیاں رقص کر رہی تھیں، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے قدم باہر نکالتے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ آج اس کی محبت کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس کی ماموں ذات تھی، مگر وہ اپنے نانا کے فیصلے سے انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم ہادی بھائی، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز اندر چلیں نا، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ پھوپھو کتنی بار آپ کا پوچھ چکی ہیں۔ یہ اس کے چھوٹے ماموں کا بیٹا اریان تھا، جو اس کے ساتھ قدم مینشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ بس یار، ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا تو ہسپتال سے نکلنے میں دیر ہو گئی۔ وہ مطمئن لہجے میں گویا ہوا اور چہرے کے تاثرات درست کیے۔ اس گھر کے اصولوں کے عین مطابق مرد و خواتین کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ چلیں پھوپھو، لیڈیز کی سائیڈ پر ہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ وہ سب بڑوں کو فی الحال مصروف دیکھ وہیں کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فرحان کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی۔ اس کی باقاعدہ صحرا بندی ہوئی تھی اور اب نقاب پڑھایا جانا تھا۔ سفید شلوار سوٹ پر کوٹ پہنے وہ الگ ہی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ نکاح شروع کیا جائے، اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ اجازت اب کی گئی اور ہادی کو سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے لڑکی کی رضامندی لی گئی تھی اور پھر فرحان کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی۔ مبارک ہو وجدان میاں، بیٹی کی ذمہ داری سے بھی ہوگے۔ عباسی صاحب نے آگے بڑھ کر پہلے بیٹے کو اور پھر دولہا بنے پوتے کو سینے سے لگایا۔ سب بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ دوسری جانب ہادی خود کو مرتا محسوس کر رہا تھا۔ ہادی میرے شیر، یہاں آؤ نا یار، غیروں کی طرح وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ کر بھائی کو سینے سے لگاؤ۔ انہوں نے لاڈلے نواسے
ਉਹਨਾਂ نے ਲਾਡਲੇ نواسے ਨੂੰ دیکھ کر مسرت لہجے میں کہا تو وہ چاروں ناچار مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو فرحان۔ اس کے بغیر گر ہوتا وہ بوجھل دل سے بولا، خیر مبارک، مجھے تمہاری محبت ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ ہے اور یہ دکھ ہمیشہ رہے گا ڈیئر بردر۔ میں نے کہا تھا نا، جو چیز مجھے پسند آ جائے پھر وہ میری ہو جاتی ہے۔ وہ مسرور لہجے میں دھیرے سے اس کے کان میں گنگنایا تھا، جبکہ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر دور ہوا تھا۔ ارے ہادی بیٹا، تم کب آئے؟ مجھے تو لگا ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں آؤ گے۔ اپنی ماں سے مل لو، کافی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ دوسری جانب دلہن بنی بیٹھی حیا اپنی ماں، تائی، دادی سب سے دعائیں لے رہی تھی، مگر اس کا دل مردہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس نکاح کے لیے انکار نہیں کر سکی تھی۔ نکاح مبارک ہو میری بچی، اللہ نصیب بلند کرے، آمین۔ وہ اس وقت کسی ذہنی اذیت سے دوچار تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی، مگر اس کا دکھ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ گھر میں پورا خاندان جمع تھا، سب ایک ایک کر کے اسے مبارکباد دے رہے تھے، اسے سراہے رہے تھے۔ کوئی اس کی خوش بختی پر ناز کر رہا تھا، مگر وہ کسی زندہ لاش کی مانند خاموش ہو گئی تھی، جیسے سارے الفاظ ہی دم توڑ گئے ہوں۔ ماما، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی تھی۔ ہاں بچی کو کمرے میں لے جاؤ، یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر لڑکی کا دل ہی ڈر رہا ہوتا ہے۔ بھلے اس نے رخصت ہو کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے، مگر لڑکی تو لڑکی ہوتی ہے نا۔ یہ اس کی دادی بیگم تھی، جبکہ وہ مزید کچھ بھی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی۔ نکاح ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور فرحان نکاح کے فوراً بعد بزنس ٹرپ پر چلا گیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تھی، جہاں ہادی شاید ہسپتال جانے سے پہلے پھوپھو کو یہاں چھوڑنے آیا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا، مگر ہادی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی محبت سے اسی روز دستبردار ہو گیا تھا جس دن اس کا نکاح کسی اور سے پڑھایا گیا تھا۔ وعلیکم السلام دلہن بیگم، آپ تو بالکل عید کا چاند ہو گئی ہیں۔ ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی اور ہم سے ایسی پردہ داری۔ گھر کے مرد ناشتے کے بعد آفس کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ وہ خواتین کے سامنے ہی اپنے پھوپھو کے تبصرے پر اچھا خاصا شرمندہ ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پھوپھو، وہ لاڈ سے ان کے گلے لگتی ذرا ہلکے سے منمنائی تھی۔ ماما میں چلتا ہوں، وہ فوری اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں اچھا بیٹا، یہ ذرا حیا کو یونیورسٹی ڈراپ کر دینا، اس وقت کوئی بھی گاڑی گھر میں نہیں ہے۔ تائی بیگم ان دونوں کو ہی اچھی خاصی مشکل میں ڈال گئی تھی۔ اوکے آ جاؤ حیا، وہ دھیرے سے بولتا وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ بھی دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس کی پیروی میں بڑھ رہی تھی، جو ناک کی سیدھ میں بس چلتا ہی چلا جا رہا تھا اور سیدھا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی ہوا کی رفتار سے باتیں کر رہی تھی، وہ بالکل خاموش تھا، بولنے کی جرأت تو حیا کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ناراض ہو، بالآخر وہ ہمت جمع کر کر بول اٹھی تھی۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے اور میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے مسز فرحان عباسی۔ حیا کو یہ تعارف بری طرح چبھا تھا۔ میں دادا ابو کے سامنے انکار نہیں کر سکی اور نہ تم نے رشتہ مانگا، اس نے شکوہ کیا۔ تمہارا شوہر بہت
کا یہ انسان ہے، اس سے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی اور وہ نانا ابو کو اپنے لیے منا چکا تھا۔ اب بھلے میں سوالی بن کر آتا یا دنیا کا کوئی بھی شخص، نانا ابو پوتے کے سامنے کسی کو نہیں۔ وہ اذیت سے بولا، وہ بن باپ کی بیٹا تھا، ساری عمر ننیال میں رہے تھے۔ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کو الگ گھر میں لے گیا تھا، کیونکہ اس کی خودداری مزید اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مگر بچپن سے اب تک فرحان کی وجہ سے اس نے بہت سی چیزوں کی قربانی دی تھی اور اب محبت بھی قربان کر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ خوددار ماں باپ کی اولاد تھا۔ وہ احسان فراموش نہیں بن سکتا تھا۔ ایک مہینہ پر لگا کر اٹھ گیا تھا۔ فرحان کی واپسی کے ایک ہفتے کے اندر رخصتی طے پائی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ گھر کے سارے لوگ ہی شادی پر دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی رات دیر سے متوقع تھی۔ حیا بیماری کا بہانہ بنا کر گھر ہی ٹھہر گئی تھی۔ کچھ واقعی اس کی طبیعت ناساز چل رہی تھی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو ہادی کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ موبائل فون پر مصروف بیزار سے بول رہی تھی جبھی اسے ہادی مینشن میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ حیا، مامی بتا رہی تھیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم نے میڈیسن لی تھی؟ وہ لانچ میں بیٹھے دیکھ متفکر لہجے میں گویا ہوا، ہادی آیا ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ رابطہ منقطع کر گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا فرحان کو میرا تم سے بات کرنا پسند نہیں ہے، تم ماما کو منع بھی تو کر سکتے تھے۔ وہ شدید بیزار لہجے میں بول رہی تھی۔ سفید کوٹ میں مربوط وہ شاید سیدھا ہسپتال سے ہی یہیں آ رہا تھا۔ فرحان اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ دوسری بات، مجھے صرف تم اپنا ڈاکٹر سمجھو، اور میرا کوئی مریض بیمار ہو تو اس کو فوری ٹریٹمنٹ دینا میری ذمہ داری ہے۔ اب وہ تیز تیز سانس لینے لگی تھی۔ حیا، تم نے میڈیسن نہیں لی تھی؟ نہیں لی نا، اسے بچپن سے سانس کا پرابلم تھا، مگر موسم کو اثر تھا اور کچھ اس رشتے کی ٹینشن کہ اسے پینک اٹیک ہوا تھا۔ تمہاری میڈیسن کہاں ہے؟ حیا نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو وہ فوراً اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی اتنی طبیعت خراب تھی۔ مامی نے تو کہا تھا کہ بس ذرا چیک کر لے کہ وہ ٹھیک ہے، مگر اس کا سانس پھولتا دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ اتنے میں واپس آیا کہ حیا کا سانس بالکل تھم چکا تھا اور وہ آنکھیں میچے بے حس و حرکت صوفے سے نیچے گر گئی تھی۔ حیا، وہ ڈاکٹر ہو کر اس کی حالت دیکھ حوس بخاصہ ہوا تھا۔ اس کا سانس رکنا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ اسے کبھی اس نوعیت کا اٹیک کبھی نہیں ہوا تھا۔ حیا، آنکھیں کھولو پلیز، کیا ہوا تمہیں؟ اوپن یور آئیز۔ وہ ہوش و خروش سے بیگانہ تھی۔ اس کا سانس بالکل تھم چکا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ مخصوص درست انداز میں سینے پر ڈالتا وہ اس کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بالکل تھم چکا تھا۔ جبھی یکایک ایک فیصلہ لیتا وہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اسے فوری مصنوعی سانس کی ضرورت تھی، ورنہ جان کا خطرہ لاحق تھا، اور وہ ٹرینڈ تھا۔ یہ عمل 1 منٹ میں 2 بار کیا جا سکتا ہے۔ اسے CPR دیتا وہ ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا۔ جبھی کسی نے حیا پر جھکے ہادی کو گریباں سے پکڑ کر دور کیا تھا۔ پیچھے ہٹو، بے غیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منکوہا کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ وہ چلایا، جبکہ وہ بوکھلا گیا تھا۔ بحیثیت ڈاکٹر وہ تو صرف جان بچا رہا تھا۔ فرحان، حیا، اسے اس کی توجہ حیا کی جانب کروائے، جس کو اب دھیما سانس چلنے لگا تھا، جبکہ وہ غصے سے پاگل ہادی کو تھپڑ لگا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی
زبانی ساری بات جان کر حیا کو سرپرائز کرنے دبئی سے کل کی بجائے ابھی کی فلائٹ لے کر آیا تھا کہ وہاں کا منظر دیکھ اس کا خون کھول گیا تھا۔ خاموش، مت جانے دے اسے، بےغیرت لڑکی کو۔ گھر والوں کی غیر موجودگی میں پتہ نہیں کون کون سے گل کھلائے ہیں تم لوگوں نے۔ اس نے ایک اور مکہ مارنا چاہا، جبھی ہادی کی حالت کے پیش نظر اسے مکہ مارتا پیچھے کو دھکیل کر گود میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جبکہ فرحان پہلے حیرانی سے اسے کی جلوہ دیکھتا رہا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے گیا تھا، جو اس کی ناک کے نیچے سے اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہادی رک جاؤ، اس نے روکنا چاہا مگر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کار بھگا لے گیا تھا۔ ہادی کی گاڑی سڑک پر دیوانہ وار دوڑ رہی تھی، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے مگر دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر نیم بے ہوش حیا لیٹی تھی، اس کا سانس کبھی تیز ہو جاتا کبھی رکنے لگتا۔ حیا پلیز ہمت کرو۔ وہ بار بار ریورس مررز میں اسے دیکھتا۔ ہسپتال زیادہ دور نہیں تھا مگر آج ہر سگنل ہر موڑ اسے دشمن لگ رہا تھا۔ چند منٹ بعد گاڑی ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے رکی۔ اسٹریچر فاسٹ، ہادی کی آواز میں ڈاکٹر سے زیادہ ایک بے حس انسان بول رہا تھا۔ نرس فوراً دوڑتی آئیں، حیا کو ایمرجنسی روم میں منتقل کر دیا گیا۔ آکسیجن ماسک لگایا گیا، مانیٹر آن ہوا اور کمرے میں مشینوں کی بھیم بھیم گونجنے لگی۔ ہادی دروازے کے باہر کھڑا تھا، پہلی بار اسے اپنے ہاتھ کانپتے محسوس ہوئے۔ وہ ڈاکٹر تھا مگر آج مریض اس کی کمزوری تھی۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر ہادی پیشنٹ اسٹیبل ہو رہی ہے، پینک اٹیک اور سیویئر ریسپریٹری اسپیم تھا، آپ وقت پر لے آئیں ورنہ۔ سینئر ڈاکٹر کی بات ادھوری رہ گئی مگر مطلب واضح تھا۔ ہادی نے آنکھیں بند کر لیں، اگر وہ ایک منٹ بھی دیر کرتا اس نے دیوار سے سر ٹکا دیا۔ اسی وقت ہسپتال کے دروازے زور سے کھلے۔ فرحان تیز قدموں سے اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں غصہ جل رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ریسیپشنسٹ گھبرا گئی۔ ایمرجنسی روم میں۔ فرحان سیدھا اندر بڑھا مگر ہادی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آواز نیچی رکھو، وہ ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ تم مجھے سکھاؤ گے؟ فرحان نے کالر پکڑ لیا۔ میری بیوی کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہادی کی آنکھوں میں پہلی بار سختی آئی۔ میں نے اسے نہیں چھوا، میں نے اس کی جان بچائی ہے۔ جھوٹ۔ ایک لمحے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، بچپن کی رقابت، برسوں کی حسد اور چھینی ہوئی محبت سب ایک ساتھ زندہ ہو اٹھے۔ کمرے کے اندر حیا کی پلکیں ہلیں، سانس اب نارمل ہو رہا تھا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے ارد گرد دیکھا، سفید دیواریں، مشینیں اور باہر سے آتی جھگڑے کی آوازیں۔ ہادی اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ دروازہ کھلا، فرحان فوراً اس کے پاس پہنچا۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ فرحان کی آنکھوں میں فکر کم، غصہ زیادہ تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ جھک کر بولا۔ حیا نے کمزور آواز میں کہا، اگر ہادی نہ آتا تو شاید میں بس۔ فرحان نے سختی سے روکا، اس کا نام میرے سامنے مت لینا۔ حیا کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ باہر ہادی خاموشی سے کھڑا تھا، اس نے سب سن لیا تھا۔ وہ مسکرا دیا مگر وہ مسکراہٹ ٹوٹی ہوئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، ڈاکٹر صرف جسم بچا سکتا ہے، رشتے نہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا مگر اسے اندازہ نہیں تھا یہ تو بس طوفان کی ابتدا تھی۔ اسی رات عباسی مینشن میں خبر پہنچ چکی تھی۔
دادی جان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ لڑکا اس گھر کے لیے نحوست ہے۔ طائف حمیدہ بیگم سر ہلاتی رہیں اور فرحان خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک منظر بار بار آ رہا تھا، حیا کا نام لیتے ہوئے ہادی کی بے قراری۔ اس کی مٹھی بھیج گئی، اب یہ کھیل ختم ہوگا۔ دوسری طرف ہادی اپنی ماں کے گھر پہنچا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے کی تھکن دیکھ چونک گئی۔ بیٹا کیا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار بچپن کی طرح ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ امی، میں نے آج اسے دوبارہ کھو دیا۔ رات عباسی مینشن پر غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ بارش سے سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا، روشنیاں، بڑا سا لان، اونچی دیواریں، مگر اندر فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا، فرحان اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی نہیں تھی جو نکاح کے دن سب نے دیکھی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ حیا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ جی؟ کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ سب؟